إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد وقال الله تبارك وتعالى عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير۔ آج 12واں سپارہ ہے۔ سورت کا نام سورت ہود ہے۔ یہ اللہ کے نبی تھے ہود علیہ السلام۔ اس سے پچھلی سورت یونس، وہ بھی اللہ کے نبی سیدنا یونس علیہ السلام تھے۔ واقعہ معروف ہے مچھلی والا ان کا۔ اس صورت میں مشرکین جو تھے، چونکہ وہ آخرت کے دن کا بھی انکار کرتے تھے کہ قیامت کا دن نہیں آنا، بس مر گئے تو بات ختم، اب دوبارہ کس نے زندہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رد فرمایا ہے کہ دوبارہ زندہ نہیں ہونا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ یعنی جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ زندہ نہیں ہونا، ان کا اللہ تعالیٰ نے اس میں رد فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اور جو انکار کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے عذاب کا پیغام بھی سنایا ہے، وعید بھی سنائی ہے۔ فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نذیر و بشیر، خوشخبری اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، تمہیں فائدہ ہوگا۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر وان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر۔ اگر تم توبہ نہیں کرتے، تم اپنی روش وہی رکھتے ہو، تو پھر یاد رکھو تمہیں بہت بڑے عذاب سے میں ڈراتا ہوں، بہت بڑے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ، ایک دن سنن ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے نبی، آپ بڑی تیزی سے بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، آپ بڑی تیزی کے ساتھ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سورۃ ہود، سورۃ الواقعہ، مرسلات، عما یتساءلون یعنی سورۃ النبأ اور سورۃ اذا الشمس، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اللہ، اور اس لیے ان صورتوں میں اللہ کے عذاب، قیامت کے دن کی ہولناکی اور قیامت کے دن کی تیاری، اس طرح کی جو ہے باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس میں واقعات بیان فرمائے ہیں، جو حالات، جو منظر بیان کیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہوتے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو، خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو فی 6 ایام 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ تو پھر وہی بات ہے، اگر تم مان لو گے، یعنی یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مالک تو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، تو پہلی مرتبہ جب اس نے پیدا کر لیا ہے تو تمہیں، جب تمہارا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا، اب جو تمہارے نشانات باقی ہیں، تمہارا وجود ہے، ڈی این اے جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ اگر مٹی میں مٹی بھی ہو جائے انسان تو وہاں پر بھی موجود رہتا ہے۔
تو مالک پھر دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اتنی بڑی کائنات اس نے پیدا کر لی ہے، جب کوئی نشان نہیں تھا، کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی، کوئی ڈائی نہیں تھی جس کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہو، بغیر ڈائی کے، بغیر نام و نشان کے، بغیر مراد و خیالات کے تمہیں پہلی مرتبہ جس نے پیدا کر لیا اور اتنی بڑی کائنات کو اس نے پیدا کر دیا ہے، تو تمہارا پیدا کرنا جو ہے وہ اس کے لیے کہاں مشکل ہے دوبارہ؟ جب نام و نشان نہیں تھا تب پیدا ہو گئے تھے، اب تو تمہارے نشانات باقی ہیں، اب کیوں نہیں پیدا ہو سکتے؟ آگے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ قوموں کا ذکر کیا ہے، کچھ قوموں کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یہ دوبارہ زندہ ہونے والے واقعات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے پچھلے سورۃ البقرہ میں بھی ذکر فرمایا ہے، پیچھے ہم نے تفصیل سے وہ پڑھے ہیں۔ قوم نوح کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا ان کی طرف، اور نوح علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر۔ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تمہیں دردناک عذاب والے دن سے ڈراتا ہوں، اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اگر نہیں کرتے تو پھر دردناک عذاب کے دن کی تیاری کرو۔ قوم بھی ایسی بیوقوف تھی کہتے، بلکہ ساری قوموں کا یہی حال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو خصوصاً یہ معاملہ رہا ہے، جب عذاب سے ڈرانا تو قوم نے کہنا کہ وہ عذاب لے کیوں نہیں آتے، جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو ہمارے اوپر لے آؤ، ہم نہیں مانتے، عذاب لے آؤ، ماننا نہیں ہے ہمیں۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی دعوت دی، اللہ اکبر کبیرہ، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ انہوں نے کہا اے نوح بے شک تو نے ہم سے جھگڑا کیا ہے، پھر ہم سے بہت جھگڑا کیا ہے، اکثرت جدالنا بہت تو نے ہم سے جھگڑا کیا، بس لے آ ہم پر جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے۔ وہی بات کہ ہم مانتے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اب نبی کہاں جھگڑا کرتا ہے، نبی تو جھگڑے ختم کرتے ہیں، توحید کی دعوت دینا یہ جھگڑا نہیں ہے، یہ جھگڑے کو ختم کرنا ہے، شرک سے منع کرنا جھگڑا نہیں بلکہ شرک کرنا جھگڑا ہے۔ کہتے ہیں یا نوح قد جادلتنا، تو نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا ہے، اور صرف یہ نہیں جھگڑا کیا، فاکثرت جدالنا، بہت زیادہ تو نے ہمارے ساتھ جھگڑا کر لیا۔ اب ایسے کل جو عذاب تو ہمیں کہتا ہے، جس عذاب کی ہمیں دھمکیاں دیتا ہے کہ عذاب آ جائے گا، ایسے ہو جائے گا، وہ عذاب لیا ہم نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر نوح علیہ السلام کو حکم دے دیا، فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اے نوح 950 سال تک نوح علیہ السلام قوم کو توحید سمجھاتے رہے ہیں، 950 سال ایک عرصہ ہوتا ہے، 950 سال، صبح و شام اکیلے اکیلے کو مجلسوں میں بازاروں میں جہاں بھی موقع ملا ہے قوم کو توحید کی دعوت سمجھائی۔ اخیر ہاتھ تھک ہار کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی یا اللہ یہ تو نہیں ماننے والے، میں نے انہیں بہت توحید سمجھائی ہے، بڑا تیرے دین کی طرف انہیں بلایا ہے، بڑی دعوت دی ہے، لیکن یہ نہیں ماننے والے۔ اب انسان کتنا برداشت کرے؟ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، صبح و شام میں نے انہیں دعوت دیا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یہ بھاگ گئی ہیں آگے سے میرے ساتھ لڑائی جھگڑا یا آگے لا کے بھاگ گئے، یا کچھ بھی بات نہیں انہوں نے مانی، انہوں نے بات نہیں مانی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یعنی بھاگنے میں انہوں نے زیادہ کیا، میری جو بات ہے یہ سیدھے نہیں ہوئے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ آگے پھر نوح علیہ السلام نے دعا کر دی ان کے لیے، ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اللہ اب ان کا کوئی بھی نہ چھوڑنا، اب ان کا
ایک بھی نہ چھوڑنا، اتنی میں نے ان کو دعوت دی ہے، اتنا سمجھایا، نہیں سمجھے اب ان پر اپنا عذاب نازل فرما دے، اور ان کا کوئی ایک بھی باقی نہ چھوڑنا، سارے کے ساروں کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب میری آنکھوں کے سامنے آپ ایک کشتی بنائیں۔ اب اس عذاب کی تیاری ہونے لگی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا جب نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے تھے، بھائی اللہ کا عذاب آنے والا ہے، کشتی بن رہی ہے، چاہیے یہ تھا کہ اب بعد آ جاتے بھی یار دیکھو اس کا کشتی بنانا اس کا کام ہی نہیں ہے، کشتی بنانا اس کا کام نہیں ہے، بنا رہا ہے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ بجائے اس کے کہ دیکھ کر اللہ کے عذاب سے ڈر کر توبہ کرتے، اللہ کے ہاں معافی مانگ لیتے، بخشش طلب کرتے، اوپر سے الٹا نوح علیہ السلام کو مذاق کرنا شروع کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھتے کہ کشتی بنا رہے ہیں تو الٹا مذاق کرتے، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ خیر وہ دن بھی آ گیا کہ جب نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، جو مسلمان تھے، جو چند ایک گنتی کے گنے چنے لوگوں نے اس دعوت قبول کی تھی نوح علیہ السلام کی، وہ بھی کشتی میں سوار ہو گئے۔ ہر جاندار کا ایک جوڑا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی میں سوار ہو گیا۔ اب نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا ایک بیٹا یہ کشتی میں سوار نہیں ہوئے، کیونکہ یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ بیوی بھی کافروں کے ساتھ کافروں والا ہی رویہ اس نے بھی اختیار کیا ہوا تھا۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ دیکھا کہ بیٹا جو ہے وہ غرق ہونے لگا تو کہنے لگے بیٹا آ جاؤ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ وَنَادَىٰ نُوحٌ، اور نوح علیہ السلام نے پکارا ابنہ اپنے بیٹے کو، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ بیٹا میرے ساتھ کشتی پر سوار ہو جاؤ، آج کوئی کافر نہیں بچے گا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی، ہر طرف سے پانی 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 ہو گئے، آج کسی نے نہیں بچنا، کشتی میں میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبِّي وَحَالَ بَيْنَهُمُ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ کہتا جی میں نے آپ کے ساتھ کشتی پہ سوار کو نہیں ہونا، یہ پہاڑ ہے، میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کے اپنی جان بچا لوں گا، اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کر میں اپنی جان بچا لوں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم، آج نہیں کوئی بچنے والا، مت سمجھو کہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کے میں جان بچا لوں گا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم ربی الا من رحم وحال بینہم الموج، مگر وہ ہی ہے جس کو اللہ بچا لے، اللہ اپنی رحمت کر لے اس پر۔ وحال بینہم الموج، انہی باتوں میں ایک پانی کی موج آئی اور بہا کے لے گئی نوح علیہ السلام کو بیٹے کو۔ اللہ اکبر۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، وہ غرق ہونے والوں کے ساتھ وہ بھی غرق ہو گیا، وہ بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ جو نبی کی بات نہیں مانتا وہ اسی طرح تباہ و برباد ہوتا ہے۔ جو بھی اللہ کے نبی کو پکڑ کے نبی کی بات جس نے بھی نہیں مانی، اللہ نے ایسے اسے ذلیل و رسوا کیا، تباہ و برباد کیا، ایسے ہی اپنے عذابات کا شکار بنایا اسے۔ جب بیٹا غرق ہو گیا، اب بیٹا تو بیٹا تھا، باپ ہوتا ہے، اولاد کی محبت وہ تو دل میں ہوتی ہے۔ نبی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولاد کی محبت نہیں ہے دل میں، اولاد کی چاہت نہیں ہے دل میں۔ زکریا علیہ السلام ضعیف بوڑھے ہو چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن اولاد پھر بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں نیک اولاد سے نواز دے، نیک وارث ہمیں عطا فرما دے۔ تو نوح علیہ السلام اگرچہ نبی تھے، بہت تنگ کیا تھا قوم نے بھی اور بیوی اور بچے نے بھی، اس کے باوجود جب غرق ہونے ہوا تو فوراً اللہ سے دعا کی، وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ۔ اللہ سے دعا کی، اللہ یہ میرا بیٹا ہے جو غرق ہو رہا ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، وہ بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور میرا بیٹا بھی غرق ہو رہا ہے، تیرا وعدہ کیا؟ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، میں تیرے اہل کو نہیں تباہ و برباد کروں گا، اور یہ میرا بیٹا جو ہے وہ غرق ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک،
یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے. اب حقیقی بیٹا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں تمہارا بیٹا نہیں ہے. انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ آگے وضاحت کر دی. فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس لیے تمہارا بیٹا نہیں ہے کہ اس کے کام اچھے نہیں ہیں. یہ مشرک ہے، اللہ کے علاوہ اور کو پکارتا ہے، اور جو مشرک ہو وہ نبی کا وارث نہیں ہو سکتا. آج بھی اسلام کا بھی یہی اصول ہے. کافر جو ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا. تو ایک طرف کافر اور دوسری طرف مسلمان، ایک طرف نبی نوح کا بیٹا کافر، دوسری طرف نبی نوح علیہ السلام مسلمان. فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، انہ عمل غیر صالح، یہ آپ کا بیٹا نہیں اس لیے کہ آپ کے اس کے کام اچھے نہیں ہیں. آج بھی یہی اصول ہے کہ کوئی کہے میں اہل بیت میں سے ہوں لیکن کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا. کوئی کہے میں سید ہوں، نماز پڑھنے کا پتہ ہی نہیں ہے، اسے پاکی پاکیزگی کا پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا پتہ ہی نہیں ہے. تو انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، جس کے کام اچھے نہیں ہیں وہ سید کوئی نہیں ہے. جو نمازیں نہ پڑھنے والا، مسجد کا دروازہ کبھی داخل ہو کر دیکھا نہیں اور سید ہے. خواب کے تم سید ہو. اللہ کو عمل چاہیے، برادری اللہ کو نہیں چاہیے. نبی نوح کا بیٹا اللہ نے غلط کر دیا نا، اور سال فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ تو آپ کا بیٹا ہے ہی نہیں ہے اس لیے کہ اس کے کام اچھے نہیں ہیں. تو جو کام اچھے کرتا ہو، نیک عمل کرتا ہو، وہ اس سید سے کہیں زیادہ عظمت والا ہے، کہیں زیادہ شان والا ہے، کہیں زیادہ توقیر والا ہے جو سید نیک عمل نہیں کرتا. نبی کے چچے تھے سید تھے، نبی کی مراد نبی کے بڑے تھے، نبی کے چاچے تھے، لیکن کام اچھے نہیں تھے. اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو گئے اس کے ہاتھ ابو لہب کے. اور دوسری طرف سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ورضا، سید نہیں تھے، غلام تھے لیکن کام اچھے تھے. اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ چلتا زمین پر تھا، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی. کام اچھے ہوں تو ہی سید وہاں بھی کام آئے گا، اگر نہیں تو پھر کوئی کام نہیں آنا. اللہ تعالیٰ نے پھر غرق کر دیا، سارا معاملہ واقعات ہو گئے. بعد نہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اللہ نے فرمایا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. دو پچھلی قومیں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کی ہیں، تباہ و برباد کی ہیں، ان میں سے دو قوموں کی نشانیاں اللہ نے باقی رکھی ہیں. یعنی دو چیزیں اللہ نے عذاب کا شکار ہونے والوں میں سے دو چیزیں اللہ نے ابھی تک باقی رکھی ہیں تاکہ آنے والے جو ہیں اس سے نصیحت حاصل کر سکیں. ایک پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں فرعون کی لاش کا کہ وہ اب تک باقی ہے، وہ اس کا نام و نشان مٹا نہیں ہے. علاقوں میں جو قوم کا جو علاقہ تھا وہاں اگرچہ ان کے کھنڈرات اب بھی مل جاتے ہیں، ملے ہیں کھدائی کرنے کے بعد اثرات ملے ہیں ان کے، لیکن یہ دو چیزیں ایسی، ایک وہ فرعون کی لاش اور دوسرا یہ کشتی. فرمایا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یہ جودی پہاڑ پر جا کر وہ ٹھہر گئی، جو ظالم تھے وہ غرق ہو گئے، باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ محفوظ فرما لیا. فرمایا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تجری بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اسے تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر لیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، اس شخص کے بدلے کی خاطر جس کا انکار کیا گیا تھا، اور بلا شبہ ہم نے اسے نشانی بنا کر چھوڑا. بلا شبہ ہم نے اسے وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً، ہم نے اسے نشانی بنا کر چھوڑا. تو کیا ہے کوئی فحل میں مدکر نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی یہ دو نشانیاں ہیں. وہاں پر بھی فرمایا آنے والوں کے لیے نصیحت اور نشانی بناؤں گا، اور یہاں پر بھی فرمایا کہ نشانی بنا کر ہم نے کشتی کو، آج بھی وہ نوح علیہ السلام کی کشتی موجود ہے.
آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کا بھی یہی معاملہ تھا، قوم نے ان کو بھی یہی جو ہے کہا کہ تم ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے خلاف چل رہے ہو، ہمارے باپ دادا کے خلاف ہو۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا۔ انہوں نے کہا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آیا، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آیا، ہم اپنے معبودوں کو تیرے کہنے پر ہرگز نہیں چھوڑیں گے، تیرے کہنے پر ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ نے ان کو بھی عذاب کا شکار بنا دیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ۔ اور جو عاد تھے، عاد وہ سخت ٹھنڈی اور تند آندھی کے ساتھ ہلا دیے گئے، یعنی ان پر عذاب یہ آیا تھا کہ ایک بہت تیز آندھی چلی تھی جو سخت ٹھنڈی تھی، ہوا بہت تیز ہوا تھی آندھی کی طرح، اور ٹھنڈی ہر چیز کو جما کر رکھ دینے والی تھی، جو قابو سے باہر ہونے والی تھی۔ اس لیے ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلائے، یعنی 7 راتیں اور 8 دن تک یہ آندھی مسلسل چلتی رہی۔ اندازہ کریں کہ سخت ٹھنڈی ہوا ہو اور 7-8 دن تک وہ چلتی رہے تو کیا وہ حالت کرے گی؟ ہم تو تصور میں اللہ تعالیٰ جس کو کہہ رہے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سخت ٹھنڈی تھی، ذرا اندازہ کریں گے وہ کتنی ٹھنڈی ہوگی، ہم سوچ نہیں سکتے وہ کتنی ٹھنڈی ہوگی۔ یہ ان پر عذاب آیا۔ پھر صالح علیہ السلام کا ذکر کیا، قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے قوم نے اپنے نبی سے یعنی صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ایسا کریں، ہمارے لیے یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس میں سے ایک اونٹنی نکالے جو حاملہ ہو، وہ اونٹنی نکالے۔ تو قوم کے کہنے پر اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسی پہاڑ سے، جس پہاڑ سے انہوں نے کہا تھا، ایک اونٹنی جو ہے نا وہ پیدا کر دی، سامنے لا کر کھڑی کر دی، جو حاملہ تھی، بچہ دینے والی تھی۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا بھی تمہارا مطالبہ پورا ہو گیا، جو تم نے کہا تھا ایمان لاؤ، نہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ ہاں، اس اونٹنی کو کچھ کہنا نہیں ہے، اب جو پانی پینے کی جگہ ہے، ایک دن اس جگہ سے یہ اونٹنی پانی پیے گی، جس دن اس کی باری ہے کوئی اور پانی نہیں پیے گا، اور دوسرے دن پھر تمہاری اور تمہارے جانوروں کی باری ہے، تم بھی پیو، جانوروں کو بھی پلاؤ۔ یہ پابندی لگا دی۔ ہوا اس طرح کہ ان میں سے ایک ظالم نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اس سے آگے پھر لوط علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ جو لوط علیہ السلام تھے، یہ مردوں کے ساتھ ہی اپنی خواہش پوری کرنے والے تھے، اپنی جنسی خواہش مردوں کے ساتھ پوری کرتے تھے۔ تو لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن یہ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فرشتے جب آئے عذاب کی وعید لے کر تو یہ بدبخت فرشتوں کے ساتھ بھی وہی لبادت کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا میرے مہمانوں کے سامنے تو مجھے ذلیل نہ کرو۔ لوط علیہ السلام کو نہیں پتا تھا یہ اللہ کے فرشتے ہیں، وہ انسانی شکل میں آئے تھے تو وہ پہچان نہ سکے کہ یہ فرشتے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام نے قوم کو کہا میرے مہمان ہیں، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو، کچھ تو خیال کر لو۔ تو انہوں نے کہا جی ہم تو جو کرنا چاہتے ہیں وہ تو کر کے رہیں گے۔ تو پھر فرشتوں نے بتایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اس قوم کی طرف عذاب کی وعید لے کر آئے ہیں، تو یہ ہمیں کچھ نہیں کر سکیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں، ہم تک نہیں یہ پہنچ سکیں گے۔ تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس وجہ سے یہ قوم عذاب کا شکار ہوئی، یہ اوپر اٹھائے گئے اور اوپر سے لا کر زمین پر مارے گئے الٹے، اوپر سے سیدھا الٹے زندہ ہی دفن کر دیے گئے، زمین میں زندہ درگور کر دیے گئے۔ آگے پھر شعیب علیہ السلام کا ان کا پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ شرک کے ساتھ ساتھ مال تول میں کمی کرتے تھے، شرک کے ساتھ ساتھ مال تول میں کمی کرنے والے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ آگے بھی شروع ہوتی ہے سورت یوسف۔ یہ یوسف بھی اللہ کے نبی ہیں،
سیدنا یوسف علیہ السلام بڑے ہی اللہ کے متقی، نبی جو بھی ہو اللہ کا بڑا ہی پرہیزگار اور متقی بندہ ہوتا ہے، اچھائی اور اعلیٰ اخلاق کی ایک مثال ہوتا ہے جو بھی نبی ہو۔ تو اس صورت میں خصوصاً انہی کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام، یہ ان کے والد کا نام یعقوب تھا، یوسف علیہ السلام کے والد کا نام یعقوب تھا، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ اللہ کے نبی ابراہیم بھی نبی، اسحاق بھی نبی، یعقوب بھی نبی اور یوسف بھی نبی، یہ چاروں کے چاروں اللہ کے نبی تھے۔ چاروں ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، دونوں ہی نبی تھے، اسحاق اور اسماعیل، دونوں نبی تھے۔ آگے اسحاق علیہ السلام میں سے یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف وہ بھی نبی۔ تو اس صورت میں یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ انتہائی خوبصورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے معراج کی رات یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے آدھا حسن اللہ نے اکیلے یوسف کو دیا اور باقی آدھا پوری دنیا کو دیا۔ اندازہ کریں کتنے خوبصورت ہوں گے۔ تو جو یعقوب علیہ السلام تھے، یعنی ان کے والد ہیں، وہ ان سے خاصی محبت کرتے تھے اور ان کا اچھا خاصا خیال رکھتے تھے۔ یہ 2 بھائی تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی 2 شادیاں تھیں، ایک بیوی میں سے یوسف علیہ السلام اور ان کے دوسرے بھائی، یہ 2 بھائی تھے یہ، اور دوسری میں سے تقریباً 10-11 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے۔ تو ان کا جو ہے ان کے ساتھ یعقوب علیہ السلام زیادہ محبت کرتے تھے، انہیں کا زیادہ خیال کرتے تھے یہ یوسف علیہ السلام کا۔ تو جو دوسرے بھائی تھے اس وجہ سے ان کے اندر جو حسن پیدا ہو گیا، ہماری طرف دیکھتے ہیں، ہمیں پوچھتے نہیں ہیں، ہم بھی تو بیٹے ہی ہیں، ہماری طرف دیکھتے نہیں ہیں۔ تو اصل میں ان کے حسن کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام سے پیار نہیں کرتے تھے زیادہ، بلکہ ان کی جو خصلت تھی، ان کی جو مزاج تھا، ان کی طبیعت اور ان کے افعال جو تھے وہ بتاتے تھے کہ یہ بچہ جو ہے مستقبل میں کوئی اونچی شخصیت بننے والا ہے۔ نبی جو کہ شروع سے جو ہے وہ اچھے عادات اور اچھے خصائل کے مالک ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے کہ یہ میرا بیٹا مستقبل میں کوئی اچھی شخصیت بننے والا ہے، ان عادات اور ان خصائل اور ان جو ہے اعلیٰ اخلاق کے جو کام یوسف علیہ السلام کرتے تھے اس وجہ سے، اور بڑی دنائی کی باتیں کرتے تھے شروع میں بچپن میں، ان باتوں کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام اپنے اس بیٹے سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، ہم بھی تو آخر بیٹے ہی ہیں، ہمارے ساتھ محبت نہیں کرتے، تو آپ ایسا کرتے ہیں یا تو اس کو ہم کہیں دور پھینک کرتے ہیں یا اسے قتل کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، قرآن ہم نے اس لیے عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، سمجھو، تم نصیحت حاصل کرو سمجھو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وإن كنت من قبلہ لمن الغافلین، ہم نے بڑے اچھے اچھے واقعات اس میں قرآن میں ذکر کیے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ غافل تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا۔ جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم ہے، کیا ان کو قرآن کی یہ آیت اور اس آیت کے یہ الفاظ نہیں نظر آتے؟ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ بتایا، اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن میں ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ غافل تھے۔ ایک طرف یہ عقیدہ کہ نبی علیہ السلام کو ہر چیز کا جو علم ہے، آپ علم غیب رکھتے ہیں، دوسری طرف قرآن کے یہ الفاظ کہ ہم نے وحی کیا تو آپ کو پتہ چلا، اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا۔ اللہ ہمیں اپنے عقائد درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یا بنیا، یوسف علیہ السلام کو ایک خواب آئی، یوسف علیہ السلام کو ایک خواب آئی۔ خواب یہ تھی کہ چاند، سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آ کر ابا جان کو عرض کی کہ ابا جان، یا بنیا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبینا،
اے میرے بیٹے یا بنیا، اے میرے بیٹے اپنی یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، اپنی یہ خواب اپنے یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا کہ مجھے یہ خواب ہے، یا کیوں؟ فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے خلاف میں کوئی نہ کوئی تدبیر ضرور کریں گے۔ وہ لوگ پہلے جو ہم تجھے اچھا نہیں سمجھتے، تجھے پسند نہیں کرتے، تو بتائے گا پھر وہ اور تدبیر کریں گے تیرے خلاف۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان دشمن ہے انسان کا واضح، اس کے دشمن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بھائیوں نے بھی جو ہے پروگرام بنا لیا کہ اس کو یار اس کا کوئی حل کرو، یہ تو والد صاحب ہماری طرف دیکھتے نہیں ہیں، یہ چلا جائے گا، جان چھوٹ جائے گی، مر جائے گا، تو پھر تو کم از کم یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ہماری سے نہیں، ہمارے والد ہماری طرف دیکھیں گے۔ خیر لے کر آئے آ کے کہتے ہیں جی ابا جان آپ ایسا کریں، ہمارے بھائی کو آپ ہمارے ساتھ بھیجتے ہی نہیں ہیں۔ لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے کہنے لگے جی آپ تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجتے نہیں، اس کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ بھی ہمارے ساتھ جائے، گھومنے پھرے، وہ باہر جا کے باہر کا ماحول دیکھے، آپ اس ہر وقت اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اس کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیں۔ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبہ، ہم بھی ایک جماعت ہیں، ہم بھی 11 ہیں، ہماری طرف دیکھتے نہیں ہیں، ایک جماعت ہے، ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، ہمارے ابا جان تو باز گمراہ ہو گئے ہیں، ہمیں پوچھتے ہی نہیں ہیں، یہ گمراہی نہیں ہے اور کیا۔ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کرو، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخرج لكم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین، قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے ایک نے کہا بھائی یہ ہمارا بھائی ہے، اسے قتل نہ کرو، اسے قتل نہ کرو، کوئی اور تدبیر جو ہے وہ نکالو۔ وَالْقُولُوا فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، کرنا ہی ہے کسی کنویں میں ڈال دو، کہیں کو آئے گا اٹھا کے لے جائے گا، بات ختم، ہم سے تو جان چھوٹ جائے گا، قتل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ خیر انہوں نے یہ بات بنا لی کہ ٹھیک ہے اس کو کہیں پھینک دیتے ہیں، کوئی کافر آئے گا اس کو اٹھا کے لے جائے گا۔ آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، کہتے ہیں یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون، قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ کہنے لگے ابا جان یہ ہمارا بھائی ہے، اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم جو ہے اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، وہ کھیلے گا ہمارے ساتھ، اس کو باہر کے ماحول کا بھی پتہ چل جائے گا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے خدشہ ظاہر کر دیا، فرمانے لگے مجھے خوف ہے، وَأَخَافُ، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم اپنے کام میں اپنے کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ، أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، تم غافل ہو جاؤ اور میرے اس بیٹے کو بھیڑیا کھا جائے۔ کہنے لگے لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، ابا جان ہم ایک جماعت ہیں، 11 بھائی ہیں اس کے، ہمارے ہوتے ہوئے اس کو بھیڑیا کھا جائے تو ہمارے ہونے کا کیا فائدہ پھر، ہم تو پھر خسارہ پانے والے ہیں، ہمارا فائدہ ہی نہیں ہے بالکل، اگر ہمارے ہوتے بھی اس کو کھا جائے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون، بھیج دیا یوسف علیہ السلام نے، بھی ٹھیک ہے دھیان رکھو گے تو لے جاؤ، لیکن دھیان رکھنا ہے بیٹے کا۔ چلے گئے، باہر جا کے جب دور گئے تو ایک کنویں میں جا کر پھینک دیا، چل بھائی کنویں میں۔ اب یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار کر اس کو ڈھونڈ کا خون لگا کے تو رات کو روتے ہوئے جو ہے وہ ابا جان کے پاس آ گئے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون، وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب، ابا جان ہم کھیل کود میں لگ گئے، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے تھے، دوڑتے ہم دور نکل گئے تو پیچھے سے بھیڑیا کھا گیا ہمارے بھائی کو یوسف۔ وہی بات یعقوب علیہ السلام نے کہی۔ ایک یہ بات بھی یاد رکھیں، اصل میں ان کا پروگرام نہیں تھا اس کو اس طرح قتل کرنے کا، بات یہ تھا بھائی اس کو کنویں میں پھینک دیں گے، تو اب کوئی نہ کوئی بہانہ تو چاہیے تھا، تو وہ جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ بھائی اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، وہ انہوں نے بہانہ بنا لیا کہ بھائی چلو ہمیں بہانہ مل گیا،
ابا جان کو پہلے اس بات کا خدشہ کہ بھیڑیا نہ کھا جائے کہیں، تو ہم بھی آگے کہہ دیں کہ بھیڑی کھا گیا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ يَا أَبَانَا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا، جو ہمارا سالو سامان تھا، ہم نے بھائی کو اٹھایا، انہوں نے بھائی ایک منٹ بیٹھو، ہم دوڑ لگا کے آتے ہیں، دور چلے گئے۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، پیچھے سے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا، اور آپ نے ماننا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے آپ نے ماننا نہیں ہے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اب ثبوت کیا پیش کرنے لگے ہیں، یہ یوسف علیہ السلام کی قمیض کو خون لگایا کہ ابا جان دیکھو یہ اس کی قمیض ہے، یہ اس کا خون لگا ہوا ہے۔ عقل پر جب پردہ پڑ گیا تو پھر کیا ہی بات ہے۔ وہ علماء کہتے ہیں کہ وہ بھیڑیا کتنا عقل مند تھا اور دنا تھا تم سے کہ یوسف تو پورے کھا گیا، لیکن پہلے اس کی قمیض اٹھا کے سائڈ پہ کر دی، لو بھائی یہ قمیض اس کی لے جانا، جا کے ابا کو بتا دینا کہ دیکھو قمیض کو کچھ نہیں ہوا، اور یوسف پورے کا پورے کھا گیا بھیڑیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹ بول کر خون لگا کر قمیض کو ابا جان کے پاس لے آئے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، میں تمہیں صبر ہی کرتا ہوں، میں صبر ہی کرتا ہوں، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ پھر ایک قافلہ آیا، اس نے یوسف علیہ السلام کو پکڑا، نکالا باہر، وہ لے گئے، جا کر مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ اللہ کیا یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا۔ پھر عزیز مصر نے، جو عزیز مصر تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، گھر لے آیا۔ تو جو تھی مصر کے عزیز مصر کی بیوی، وہ چونکہ یوسف علیہ السلام خوبصورت بہت تھے، اس پر فریفتہ ہو گئی، تو ان کو ایک دن لے گئی اپنے کمرے میں، دروازے کو بند کرتی گئی، اور پیچھے سب سے اخیر والے کمرے میں لے گئی، جا کر کہتی ہے اللہ اکبر، نبی ہی ہوتے ہیں، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، جب سارے کے سارے دروازے اس نے بند کر لیے، وہ آخر پر لے گئی تو کہتی ہے وقالت حیت لک، یوسف میری طرف بھی دیکھ، تو خوبصورت ہے تو میں بھی خوبصورت ہوں، میری طرف تو دیکھ۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انه ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون، میں ایسا بندہ نہیں ہوں جیسا تو سمجھ رہی ہے۔ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں نہیں ایسا، چونکہ غلام تھے۔ پہلی بات تو یہ اگر یوسف علیہ السلام نے یہی کہا تھا پیچھے کیوں گئے پھر، تو اس لیے کہ اس کے غلام تھے یوسف علیہ السلام، تو چونکہ غلام تھے تو اس کی بات ماننی پڑنی تھی، لے گئی اس کو پیچھے۔ تو جب یوسف علیہ السلام کو پتا چلا کہ جو تو معاملہ ہی کچھ ہو رہا ہے، یہ تو کسی اور گندے ذہن سے لے کے آئی ہے مجھے، تو پھر کیا فرمایا، قال معاذ اللہ انه ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے حدیث یاد آ گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن اللہ 7 قسم کے لوگوں کو اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے جب کوئی کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو کوئی حسب و نسب والی، کوئی منصب والی، بڑے عہدے والی عورت برائی کی دعوت دیتی ہے اور وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا معاذ اللہ، اللہ کے پناہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نے یہ کام نہیں کرنا، اگر میں نے یہ کام کیا تو میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ وَاسْتَغْفَرَ الْهَمَّ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی باہر کو۔ اللہ کی قدرت ایسی کہ یوسف علیہ السلام نے جب باہر کو دوڑ لگائی تو دروازے خود بخود ہی کھلتے گئے، جو اس نے دروازے بند کیے تھے وہ دروازے خود بخود ہی کھلتے گئے۔ جب آخری دروازے پر پہنچے، اس نے بھی پیچھے سے دوڑ لگا کے یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کی کوشش کی، آخری دروازے پر پہنچے تو اس کا خاوند دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ آخری دروازے پر جب پہنچے تو واستبق الباب وقدت قمیصه قد من دبر مع الفيا سيد هذا الباب، اس نے پیچھے سے قمیص بھی پکڑ کر کھینچی یوسف علیہ السلام کی۔ تو جب آخری دروازے پر پہنچے دیکھا کہ والفيا سيد هذا الباب، اس کا خاوند دروازے پر ہی کھڑا ہے۔ تو جب خاوند کو دیکھا وہ کیا کرتی ہے، قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم، اپنے خاوند کو کہتی ہے جو تیرے اہل کے ساتھ، تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ رکھے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ حالانکہ بیوہ کو بدبخت نے برا ارادہ خود کیا تھا،
لیکن الزام لگا دیا یوسف علیہ السلام پر. اب یوسف علیہ السلام کے پاس کوئی صفائی اپنی جو ہے نا ظاہر کرنے کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں تھی. تو ایک شخص نے جو ہے نا وہاں بھی یہ فیصلہ کیا قال هي راودتني عن نفسه وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. آپ ایسا کرو اس کی یوسف کی قمیض دیکھ لو, اگر یہ قمیض سامنے سے پھٹی ہوئی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یوسف جھوٹا ہے عورت سچی ہے. اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی اس کا مطلب یہ ہے یوسف سچا ہے عورت جھوٹی ہے. یعنی یوسف پر الزام لگایا جا رہا ہے. یہ اس لیے تھا, سامنے سے پھٹی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس نے خود کو بچانے کی کوشش کی ہے اور بچاتے بچاتے اس کی قمیض اس کے ہاتھ میں آگے تو وہ پھٹ گئی. پیچھے سے پھٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہ آگے لا کے بھاگا ہے, اس نے پیچھے سے پکڑا تو پیچھے سے قمیض جو ہے پھٹ گئی. اس کا برائی کا ارادہ تھا. تو جب قمیض دیکھی گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. جب قمیض دیکھی گی تو پیچھے سے پھٹی تھی تو اس نے کہا یہ اس کا مکر ہے اور بہت بڑا اس نے جو ہے وہ کھیل کھیلا. خیر یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا گیا اس سزا نہ کیے ہوئے جرم کی سزا میں. جیل میں چلے گئے, وہاں جا کر رہے کچھ, وہاں جو ہے کافی دیر تک جو ہے کافی عرصہ جیل میں اس جرم کی سزا کاٹتے رہے. بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم عطا فرما دیا تھا. خواب کی تعبیر کا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. خواب کی تعبیر کر لیتے تھے یوسف علیہ السلام, جو تعبیر کرتے تھے ویسے ہو جاتی تھی. دو ان کے جیل کے ساتھی وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ, دو جیل کے ساتھی جو تھے ان کے ان کو خواب آئی. آگے یوسف علیہ السلام کو کہنے لگے جی ہمیں یہ خواب آئی. قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا. ایک نے کہا جی میں دیکھ رہا ہوں, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خواب میں شراب بنا رہا ہوں. وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نبئنا بتاویلہ. دوسرے کہا جی میں خواب میں دیکھ رہا ہوں میرے سر کے اوپر جو ہے روٹیاں پڑی ہوئی ہیں اور پرندے ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں. نبئنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین. اس خواب کی ہمیں تعبیر بتائیں. یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ. کھانا آنے سے پہلے یعنی جیل میں جو کھانا دیا جاتا تھا قیدیوں کو, وہ کھانا آنے سے پہلے میں اس کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا. تو ساتھ ہی انہیں توحید کی دعوت دے دی, توحید کی دعوت دے دی. فرمانے لگے یا صاحب السجن اما یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے جیل کے ساتھیوں مجھے یہ بتاؤ, یہ جو متفرق خدا ہے, کسی نے اپنا بت بنا کے ادھر رکھا, کسی نے ادھر رکھا, وہ ادھر جا رہا ہے, وہ ادھر جا رہا ہے, یہ کوئی کسی کا آستانہ وہ ہے, کوئی اس قبر کی پوجا کرتا ہے, وہ اس پیر کو مانتا ہے, اس جو ہے پیر صاحب کے پاس جاتا ہے. تو یہ جو متفرق خدا ہم نے بنا رکھے ہیں, یہ بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار, یا ایک واحد قہار زبردست جو مالک ہے اللہ ہے وہ بہتر ہے. تو ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله. اللہ کی عبادت کرو بس. یہ توحید کی دعوت دے دی اپنے انداز میں یوسف علیہ السلام نے. پھر الخواب کی تعبیر کیا بتائی, کہتے ہیں یا صاحب السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا. جو ہے نا خواب اس نے یہ دیکھ لیا کہ وہ شراب بنا رہا ہے, تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ آزاد ہو جائے گا اور جا کے بادشاہ کے لیے شراب بنائے گا. جو وقت کا بادشاہ اس کے لیے شراب بنایا کرے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ. اور دوسرا جو ہے جو یہ دیکھ رہا ہے خواب میں کہ اس کے سر پر روٹیاں اور پرندے کھا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے سولی دے دیا جائے گا, یعنی اسے جو ہے نا وہ قتل کر دیا جائے گا اور اس کا سر جو ہے وہ پرندے نوچ کر کھائیں گے. یہ تمہاری خواب کی تعبیر ہے. تو وقال للذي ظن انه ناج منهم اذكرني عند ربك. جو جس کی خواب کی تعبیر یہ تھی کہ وہ آزاد ہو جائے گا اور جا کر
بادشاہ کے لیے شراب بنایا کرے گا. اس کو کہا بھائی کبھی جا کر بادشاہ کے پاس میرا بھی ذکر کرنا ہے, بادشاہ کے پاس میرا بھی ذکر ناجم من حمد کو میں عند ربک, بتانا کہ یوسف ہے اچھا بندہ ہے, یہ میں مفہومی بات کر رہا ہوں کہ وہ بلا وجہ کوئی اس کا گناہ نہیں تھا, کوئی اس کا قصور نہیں تھا, اس کا بھی کوئی خیال کرو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. شیطان نے اس کو چلا گیا, وہ آزاد ہو گیا, جا کے بادشاہ کے پاس شراب بنانے سے شروع کر دی. شیطان نے اسے بلا دیا کہ یوسف علیہ السلام کا ذکر بھی کرنا ہے. تو پھر بادشاہ کو ایک دن خواب آیا, وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. بادشاہ کو خواب آیا, اس کا خواب یہ تھا کہ 7 دبلی پتلی گائیاں وہ موٹی تازی گائیوں کو کھا رہی ہیں. اس نے کہا یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون. جو اس کے حوالے سے کہنے لگا بھائی مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ کیا ہے, میں اس خواب کو دیکھتا ہوں, مجھے ڈر لگتا ہے دبلی پتلی گائیاں, ہاں موٹی تازی گائیاں کھائیں, دبلی پتلی کو سمجھ آتی ہے, یہ دبلی پتلی گائیاں موٹی تازی کو کھا رہی ہیں, اس کی کیا تعبیر ہے؟ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالم. وہ جادوگر تھے, وہ پتہ نہیں کیا تھے, انہوں نے کوشش پوری کی لیکن بات نہ بن سکی. وقال الذي نجا منهما وذكر بعد امة انا انبئكم بتأویلہ فارسلوا. وہ جو آزاد ہوا تھا اسے یاد آ گیا, مجھے بھی خواب آئی تو یوسف نے بتایا تھا, تو اسے کہا تھا جا کے ذکر کرنا, اب اسے یاد آیا. وقال الذي نجا منهما وذكر بعد امة انا انبئكم بتأویلہ فارسلوا. کہنے لگا بادشاہ سلامت اگر مجھے اجازت دو تو ایک بندہ ہے, میں اسے پوچھ کے آتا ہوں اس خواب کی تعبیر. اگر مجھے اجازت دو تو میں ایک بندہ ہے اسے خواب کی تعبیر پوچھ کے آتا ہوں. میں جاؤ, میں نے پوچھا یوسف ایھا الصدیق افتنا. وہ بھاگا بھاگا آیا پھر جیل میں یوسف علیہ السلام کے پاس, کہنے لگا او یوسف, او سچے یوسف, یوسف ایھا الصدیق, او سچے یوسف. یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں بتا. کہنے لگا افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. یوسف یہ خواب ہمارے بادشاہ کو ہے, اس کی تعبیر بتاؤ, اس کی تعبیر بتاؤ. قال تزرعون 7 سنین دابا. یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی. فرمایا پہلے جو ہے تمہارے پاس خوشحالی کے سال 7 سال آئیں گے. 7 گائیں تھیں نا, 7 گائیں دبلی پتلی موٹی تازی کو کھا رہی ہیں اور موٹی تازی دبلی پتلی کو, تو 7 سال ایسے آئیں گے خوشحالی کے, اور میں تم جو ہے نا وہ اچھی خاصی ہر چیز ہوگی, غلہ اناج, اللہ کی بڑی رحمت ہوگی. بعد پھر 7 سال جو دبلی پتلی گائیاں ہیں اور موٹی تازی گائیوں کو کھا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر 7 سال قحط سالی کے ہوں گے, جو تم نے پچھلے 7 سالوں میں جمع کیا ہوگا وہ سارے کا سارا کھا جائیں گے. وہ 7 سال وہ جو جمع کرو گے وہ تمہارے کام آئے گا. یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر. جب اس نے جا کر بتایا تو کہ یہ جو ہے نا آپ کے خواب کی تعبیر ہے, تو بادشاہ نے کہا یار بندہ تو بڑا کوئی کمال کا لگتا ہے, یوسف جو لاؤ اسے بلا کر میرے پاس لاؤ. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ بندہ قرآن میں ہے کہ بندہ آیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی جاؤ, میں نہیں ایسے جاؤں گا جیل سے باہر نکلوں گا, جاؤ جا کے بادشاہ کو کہو کہ میرا وہ جو میرے ساتھ معاملہ ہوا تھا وہ اس کا تو حل کرو. یعنی میرے اوپر جو الزام لگایا, اگر میں ایسے بادشاہ کے پاس چلا گیا تو لوگوں نے کہنا بھائی یہ سزا کاٹ کے ہے تو یہ کوئی بندہ غلط تھا تو اس لیے لایا نا, پہلے وہ جو میرے اوپر الزام لگا تھا وہ صاف کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یوسف علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو اس نے فوراً چلے جانا تھا. یہ یوسف علیہ السلام ہی تھے کہ اپنے الزام کو پہلے صاف کروایا. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. جا کے بادشاہ کے پاس واپس چلا جا, اس کو کہا وہ جو عورتوں کا معاملہ وہ پہلے سیدھا کرو, جو مکر کیا تھا, جو میرے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا. یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی, پیچھے بات رہ گئی ہے. یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگا اس طرح جیل میں چلے گئے تو عزیز مصر کی جو سہیلیاں ہیں اس نے کہا تو بے وقوف ہے, اپنے غلام پر ہی فریفتہ ہو گئی ہے, اسے برائی کی دعوت دے دی اپنے ساتھ. تو وہ کہنے لگی تم سمجھتی نہیں ہو کہ وہ حسین کتنا ہے. اس نے پھر ایک دعوت کا اہتمام کیا, یوسف علیہ السلام کو کہا کہ تم ان کے سامنے آ. جب وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے آیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. یوسف علیہ السلام کو دیکھے حیران تو اتنا خوبصورت
انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیا. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. کہنے لگے یہ تو انسان تو ہے نہیں ہے, یہ تو کوئی فرشتہ ہے, ملک الکریم, کوئی بڑا معزز محترم فرشتہ ہے, یہ انسان نہیں ہے, اتنا خوبصورت انسان وہ ہم نے دیکھا ہی نہیں آج تک, یہ کوئی فرشتہ ہی ہے. تو پھر یوسف علیہ السلام نے کہا بھئی فَاسْأَلْهُمَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ. قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقِّ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. تو پھر جو بادشاہ تھا اس نے بلا لیا ان عورتوں کو, سب کے سب کو. مصر کی بیوی بھی آ گئی, جو تھا مصر کا گورنر یا جو بادشاہ تھا اس کی بیوی بھی آ گئی. اس نے کہا ہاں بھائی بتاؤ کیا معاملہ ہے یوسف کا. اس نے کہا یہ بات سیدھی سی یہ ہے کہ یوسف انہ لمن الصادقین, وہ سچا ہے, غلط میں آئی تھی, اپنی غلطی کا اس نے اعتراف کر لیا. نہ کیے ہوئے جرم کی سزا یوسف جیل میں بھگت رہا ہے. جب پھر یہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین وما أبرئ نفسي أن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي لغفور رحيم. جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یوسف جو ہے علیہ السلام وہ سچا ہے, اس کا کوئی قصور نہیں تھا, غلطی اسی عورت کی تھی, تب پھر یوسف علیہ السلام نکل کر چلے گئے. جب مطلب ان کو پتہ چل گیا کہ یوسف کا کوئی گناہ نہیں تھا, انہوں نے آگے بتایا جی آپ کے جو ہے آپ کو بری کر دیا گیا, آپ کی صداقت کا اعلان کر دیا گیا کہ آپ سچے ہیں, آپ برے نہیں تھے. پھر یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس دربار میں چلے گئے. اس سے آگے جو واقعہ ہے وہ 13ویں سپارے میں ہے. سورہ یوسف کا جو بقیہ حصہ وہ 13ویں سپارے میں, وہ انشاءاللہ صبح اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.